बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नादरीन को खुश आमदीद। नादरीन, एक गैर मुतवक्की जंग जिसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं था, किसी का ध्यान नहीं था, वो शुरू हो चुकी है। पहले अखबार की कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा चीन ने कहा है कि अगर पहली गोली चली इंडिया की तरफ से तो वो दूसरी गोली तक नहीं रहेगा, दूसरी गोली तक उसका नामो निशान नहीं होगा। ये चीन ने इंडिया को वार्न किया है, इसके बारे में बात करेंगे। और आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, इसके बारे में थोड़े से तफसील से बताना चाहूँगा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया का आपस में क्या मसला है और उसके साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और कौन कौन से ममालिक उसके ख़िलाफ़ हैं। इसके बारे में तफसील से बात होगी। मेरे साथ रहिएगा आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, अल जज़ीरा की खबर थी कि फाइटिंग बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान ओवर डिस्प्यूटेड रीजन, और बीबीसी इसी न्यूज़ को इस तरह लगाता है कि अज़रबैजान एंड आर्मीनिया क्लैश ओवर डिस्प्यूटेड नारगोनो काराबाग रीजन। द गार्डियन कहते हैं कि आर्मीनिया इम्पोजेज मार्शल लॉ ओवर क्लैश विद अज़रबैजान। अज़रबैजान और आर्मीनिया का आपस में डिस्प्यूटेड एरिया पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये है नारागोनो और काराबाग का एरिया। और ये जो काराबाग और नारागोनो का एरिया है ये एक्चुअल जो इसका जो इलाका है ये है अज़रबैजान का, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। नक्शे में आप देखें तो चारों तरफ से जो ये घिरा हुआ है आर्मीनिया से। अज़रबैजान का एक अपना अलग इलाका है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है नारगोनो और काराबाग का, जो कि चारों तरफ से आर्मीनिया में घिरा हुआ है। ये एक एनक्लेव एरिया बन जाता है, ये अज़रबैजान का हिस्सा है। नाज़रीन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई थी कि वाई पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री दैट डजंट रिकग्नाइज आर्मीनिया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क क्यों है जिसने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। नाज़रीन, पहले थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड पे नज़र डाल लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान के पाकिस्तान के साथ क्या तल्लुक़ है, इसके ऊपर बात होगी। खिलाफत उस्मानिया से पहले आर्मीनिया उस वक्त की सुपर पावर थी जिसको खिलाफत उस्मानिया ने इसको स्केट कर एक रुमाल जितना कर दिया और आर्मीनिया का तमाम इलाका खिलाफत उस्मानिया में शामिल हो गया। आर्मीनिया में क्रिश्चियन आबादी है जबकि अज़रबैजान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। आर्मीनियन और ईसाई ममालिक इल्ज़ाम लगाते हैं कि खिलाफत उस्मानिया ने आर्मीनिया का जेनोसाइड किया था, यानी कत्लेआम किया था, चुन चुन के मारा था उस वक्त, जबकि पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता, ना ही आर्मीनिया को तस्लीम करता है, ना ही उसकी जेनोसाइड को तस्लीम करता है। नाज़रीन, ये आर्मीनिया और अज़रबैजान इससे पहले जब 1979 में जब अफगानिस्तान और रूस की आपस में जंग हुई थी तो ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और ये उन 15 रियासतों में शामिल थीं, दोनों रियासतें जो रूस से अलग हुई। आर्मीनिया की सरहदें रूस, तुर्की और ईरान के साथ मिलती हैं, जबकि अज़रबैजान चारों तरफ से वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो आर्मीनिया में घिरा हुआ है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक इनक्लेव स्टेट है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसराइल आर्मीनिया को असला देता है और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता है, जबकि अज़रबैजान एक ऐसी मुस्लिम रियासत है, ऐसी मुस्लिम स्टेट है जो इसराइल को तस्लीम करती है। मगर अज़रबैजान पर किए गए ड्रोन हमले में शामिल होने वाले ड्रोन जो थे वो इसराइल के फराहम करदा थे। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि वो अरब ममालिक जो तुर्की को तस्लीम नहीं वो अज़रबैजान को भी तस्लीम नहीं करते और तुर्की के मुकाबले में वो आर्मीनिया को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान चूँकि तुर्की के साथ है तो पाकिस्तान भी आर्मीनिया को नहीं मानता और चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ये सब अज़रबैजान के साथ हैं। इसके अलावा इसका फ्रांस का भी काफ़ी सारा इसमें स्टेक है, काफ़ी इसमें उसके भी दिलचस्पी है। नाज़रीन, मैं उन तमाम मुस्लिम ममालिक जो अरब ममालिक खसूसी तौर पर जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा, अज़रबैजान वो वाहिद मुस्लिम रियासत है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है और सबसे पहले उसकी बारी आ गई है। ये जो पीस मुआहदे हो रहे हैं अरबों और इसराइल के दरमियान, तो उनको सोच लेना चाहिए कि इस वक्त जब कि अज़रबैजान ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है तो इसराइल अज़रबैजान पर ही हमला आवर हो चुका है।
انڈائریکٹلی یہ آج اسرائیل کا حملہ ہے آذربائیجان کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی غیر مسلم ریاست کے اوپر، کسی ملک کے اوپر جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمام غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. امریکہ، فرانس، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مگر مسلمان ایسے وہ ہیں، میں اب کچھ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہوں گا، وہی بھی گزارا کر لیں کہ یہ الٹا مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. مسلمان ہی مسلمانوں کا دشمن ہے، اور جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارا حال یہی رہے گا. کہیں فلسطین ہوگا، کہیں کشمیر ہوگا، یہ سارا ہوتا رہے گا اور مسلمان پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے. ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کبھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے، نہ ہی ہوں گے. کیوں کہ ان کو صرف اپنی بادشاہت، اپنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو پھر 100 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیں، 1947 کو دیکھیں، 100 سال بعد مسلمان پھر ایک دفعہ اٹھے اور انہوں نے اپنے الگ ممالک حاصل کر لیے. پاکستان الگ ہو گیا، انڈیا الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. پھر بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ جو کیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، آج بنگلہ دیش بغل بچہ ہے انڈیا کا. تو یہ ہونا تھا، جب مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے تو ایسا ہوگا. ناظرین، انڈین آفیشیل کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اف PLA کم کلوز انڈیا ٹروپس کین فائر. چین نے بھی اس کا بہت بھرپور اور انتہائی خطرناک جواب دیا ہے. اف انڈیا ڈیئر ٹو فائر دی فرسٹ شاٹ ول ہیو نو چانس ٹو سیکنڈ ون. اگر انڈیا نے پہلا فائر کیا تو انڈیا صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا. انڈیا دوسرے فائر کرنے کے قابل نہیں رہے گا. ناظرین، انڈیا اور چائنا کے درمیان جو کلیش ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ چائنا کو انتہائی سخت الفاظ میں ان کو جواب دینا پڑا. گلوبل ٹائم، جو کہ چائنا کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، چائنا کا حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم فار چائنا ٹو ٹفن اپ دا انسنسیئر انڈیا، کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ انڈیا کو سبق سکھایا جائے. انڈیا نے LAC پر میڈیا کو رسائی دی ہے اور ان کو دکھایا ہے کہ ان کی تیاری کیسی ہے، ان کی افواج کی تیاری کیسی ہے. انڈین ایکسپریس کہتا ہے کہ ایز ہوپ ریسیڈ آرمی ریڈی اسٹروپ فار ونٹر ڈپلائمنٹ. اور دوسری 2-3 خبروں میں انڈیا کہتا ہے کہ ہارش ونٹر ہے اور ہارڈ ونٹر ہے، اور انڈیا اس کے لیے تیار ہے اور دونوں کا مقابلہ کرے گا، ہارش ونٹر کا بھی اور ہارڈ ونٹر کا بھی، اور اس کے علاوہ چین کا بھی. ناظرین، انڈیا نے جو اپنے فوجیوں کو کپڑے فراہم کیے ہیں سردیوں میں وہاں گزارنے کے لیے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو فراسٹ نہیں ہوگا یا وہ وہاں سے اس سردی میں بچ پائیں گے. تاہم انڈیا اپنی تیاری کو مکمل بتا رہا ہے. مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب وہ والا سین ختم ہو چکا کہ ان کے درمیان کوئی حل نکلے گا. مذاکرات کی ناکامی میں حل ممکن نہیں ہے. اور ناظرین، سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ سی پیک، اصل جو سین ہے وہ سی پیک ہے، ڈپسانگ پلین ہے، اور وہاں پہ دولت بیگ اولڈی، اور وہاں پر دولت بیگ اولڈی روڈ پر انڈیا کا بہت بڑا چھونی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو رن وے ہے، ان کا وہاں پہ ہوائی اڈہ ہے. سب سے بڑا وہ مسئلہ ہے، وہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوکرم ہائی وے ہے، جس نے سی پیک کو ملانا ہے. اور سب سے زیادہ یہ سی پیک جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ انڈیا کسی صورت بھی سی پیک کو وہاں سے گزرنے نہیں دے رہا. اس کے علاوہ پاکستان اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں کو جمع کر کے گلگت بلتستان کے اوپر ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ جو ہمارے، میں اب ان سیاستدانوں کو کیا کہوں کہ وہ اس پر انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں یا امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی برتری، پاکستان کا بقا کا مسئلہ ہے. ناظرین، اس وقت ایسٹ میڈیٹرین، پرشین گلف، ساؤتھ چائنا سی، افغانستان میں تلخیاں اور جھگڑے عروج پر ہیں. اب آرمینیا اور آذربائیجان بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈائریکٹلی تعلق ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے ساتھ، کیونکہ پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی ان کی جینوسائیڈ، جو ان کا قتل عام وہ جس کو کہتے ہیں کہ چن چن کے مارا تھا ترکی نے،
تو پاکستان اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اور اس وقت پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور چین اور پاکستان کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ، ادھر آذربائیجان کے ساتھ ترکی کا مسئلہ، اور پاکستان ترکی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ترکی نے انتہائی سخت سٹانس لیا تھا اقوام متحدہ میں کشمیر کے حق میں۔ ترکی پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان ترکی کے ساتھ ہے، اور عرب ممالک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کی باری کب آنے والی ہے۔ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ان 4-5 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کووڈ پر قابو پا لیا تھا، اور اس وقت ہمیں ایک سپیس مل چکی تھی۔ ہم باقی ممالک پر سبقت حاصل کر سکتے تھے، مگر ہم نے یہ موقع کھو چکے ہیں اور کھو رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات کہ کوا حلال ہے یا حرام، کوا سفید ہے یا کالا، اس کے اوپر ہماری بحث چل رہی ہے کہ کون کس سے ملا، کون کس سے نہیں ملا۔ ایک عورت کا جو ایک سانحہ رونما ہوا تھا موٹر وے پر، آج تک اس کا ملزم عابد پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس کے اوپر ہر ویڈیو میں بات کروں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا اس مسئلے کو، کیونکہ یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی جو ہے سالمیت کا مسئلہ ہے، اور ابھی تک وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ سڑکوں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ایم این ایز بھی آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں گھس رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے 2-3 دنوں سے جو خبر چل رہی ہے طلال چودھری اور عائشہ رجب کے حوالے سے، آپ نے وہ بھی دیکھی، اور وہ موم بتی آنٹیاں اب اس معاملے پر بالکل خاموش ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، عورتوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عورتیں بھی بالکل خاموش ہیں، موم بتیاں بالکل بجھی ہوئی ہیں۔ بچوں کو ساتھ زیادتیاں کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچئے گا۔ عابد ابھی تک کیوں نہیں پکڑا جا سکا؟ ابھی خاموش نہیں رہیے گا؟ کیوں؟ کل ہماری باری تو آنی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس پار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری باری تو آئے گی، لیکن بچیں گے یہ پولیس والے بھی نہیں جو ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، بچیں گے یہ ججز بھی نہیں، ان کی بہو بیٹیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی جب یہ ایسے قانون پر عمل کریں گے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ انویسٹیگیشن جو پولیس والے کر کے لاتے ہیں اس کے اوپر خاموشی سے فیصلہ دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے اس کے اوپر، اور سوچ کر کچھ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ مجھے فیس بک، انسٹا اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔